بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ حمد و صلوات کے بعد دفاع صحابہ کے سلسلہ وار اس درس کی آج دوسری نشست ہے۔ ہم اس درس میں صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا اور نبوت کے سلسلے کو آپ کی ذات پر تمام اور مکمل کر دیا گیا۔ آپ کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسے ہدایت کے لیے اور دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو پسند کیا، اور یہ مطالبہ شریعت نے کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام ہی انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کے طور پر یہی محمدی تعلیمات اس کے لیے قبول کرنا واجب ہے، لازم و ضروری ہے۔ جب یہ آسمانی کتاب اور آسمانی شریعت آخری قانون کے طور پر جب لوگوں کے لیے متعین کر دی گئی تو اس کا لازمی تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا بندوبست فرمائے اور پوری طریقے سے اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ حفاظت علمی بھی ہو اور یہ حفاظت عملی بھی ہو، اس لیے کہ اگر صرف علمی حفاظت کی جاتی تو یہ حفاظت بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی شریعت کے لیے علمی اور عملی دونوں طریقے سے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، اور اس کے لیے اللہ نے بطور سبب و ذریعے کے صحابہ کرام کا جو اس امت کے امین، علم دین اور علم شریعت کے صحیح طور پر حامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ انتخاب اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کی اپنے رسول کے ذریعے سے تربیت فرمائی، ان کو پاک و صاف کیا اور ان کے نفوس کو اللہ نے پاکیزہ بنایا، تب انہوں نے جا کر اللہ تعالیٰ کے دین کی عظیم الشان خدمت کی اور اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے چنندہ بندے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کی رفعت شان کو اور ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا اور لازم قرار دیا کہ اس امت کے لوگ بھی ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو قبول کریں۔ لہٰذا اس اعتبار سے ہم آج کے درس میں اسی مقام صحابہ کے عنوان سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ فے کا یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے دیار سے یعنی مکہ سے نکال دیے گئے اور اپنے مالوں سے بھی بے دخل کر دیے گئے۔ فے کا مال کسے کہتے ہیں؟ جنگ میں بغیر کسی جگہ غزوے میں گئے یا جنگ کرنے کے لیے گئے اور بنا جنگ کیے ہوئے جو مال مسلمانوں کو ملتا ہے وہ مال فے کہلاتا ہے۔ تو فے کا یہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، بے دخل کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور انہوں نے اللہ کی مدد کی اور اس کے رسول کی مدد کی۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کی، تو اللہ اور اس کے رسول کی ان لوگوں نے مدد کی۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو اللہ نے ان صحابہ کرام میں بطور خاص مہاجر صحابہ کرام کی اللہ نے یہاں تعریف بیان فرمائی کہ یہ اپنے مالوں سے اور اپنے گھر سے نکال تو دیے گئے، اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام کی ایک طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تعریف فرمائی، ان کی امانت اور ان کی سچائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے ان کی سچائی بیان فرمائی تو ہم پر لازم ہے کہ ان کی امانت داری
اور ان کی سچائی کو ہم بھی تسلیم کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ فائق یہ مال ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے مدینہ میں رہ کر ایمان میں اپنے لیے پہلے سے جگہ بنا لی، یعنی وہ لوگ مدینہ میں رہ کر پہلے سے ایمان لے آئے، مہاجرین سے پہلے ایمان نہیں لائے، ان کے بعد ہی ایمان لائے، لیکن ان کے وہاں مہاجرین کے مدینہ آنے سے پہلے یہ لوگ ایمان لے کر آ گئے اور اپنے دل میں بھی جگہ بنائی اور اپنے گھر میں بھی ان کے لیے جگہ بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحبون من ہاجر الیہم، یہ لوگ جو انصار ہیں، جو مدینہ کے صحابہ کرام ہیں، یہ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام کی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے کے مال میں سے، غنیمت کے مال میں سے ان مہاجر صحابہ کرام کو کچھ دے دیں تو یہ انصار صحابہ کرام اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، کوئی بات اپنے دل میں نہیں پاتے ان کے متعلق۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنے نفس پر وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کو شدید ضرورت ہو۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جو اپنے نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس دوسری آیت میں جو سورہ حشر کی میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف بیان فرمائی اور ان کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ یہ فے کا مال ان کے لیے بھی ہے، یہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کے متعلق اپنے دل میں کوئی بات نہیں رکھتے۔ تو کیسا معاملہ ہوا؟ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ پہنچے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری صحابی نے یہ کہا کہ میرا گھر ہے، میں اس کے دو حصے کرتا ہوں، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ میرا ہوگا، میری دو بیویاں ہیں، ایک پسند کر لو، عدت کے بعد نکاح کر لینا، میں انہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ ایسی اخوت، ایسی انہوں نے انصار صحابہ کرام کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فے کا مال یہ ان مہاجرین کے لیے ہے اور ان انصار کے لیے۔ یہ دو قسم بتائی گئی جن کے لیے فے کا مال اللہ نے فے کے مال کا مصرف بتایا۔ اب تیسری قسم بتائی جا رہی ہے، وہ ہے والذین جاءوا من بعدہم، انہی آیتوں کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد میں آئے، یعنی فے کا مال ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد میں آئے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ان ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم، بلا شبہ تو رؤوف ہے اور رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کلام کی اس آیت میں فے کا مال ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو ان صحابہ کرام کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور ان صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ انہی آیتوں کا تعلق صحابہ کرام کے مقام و مرتبے سے کیسے ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا وہ قول اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ فے کا مال اس شخص کے لیے نہیں ہے جس کے اندر یہ تیسری صفت پائی جائے، تیسری صفت پائی نہ جائے۔ کون سی صفت ہے وہ؟ صحابہ کرام کے لیے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا اور صحابہ کرام کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اگر صحابہ کرام کے لیے کوئی شخص دعائے خیر نہیں کرتا، اپنے دل کو ان کے متعلق پاک و صاف نہیں رکھتا، ان سے محبت نہیں کرتا، تو وہ فے کے مال کا مستحق نہیں ہے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علامہ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ اور الصارم المسلول وغیرہ میں ایک اثر ذکر کیا ہے جو مقبول سند کے ساتھ منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے 3 درجہ ہے، مسلمانوں تمہارے لیے 3 درجہ ہے، 2 درجے ختم ہو گئے اور ایک ہی درجہ باقی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس درجے میں جگہ بنا لو۔ پہلا درجہ انہوں نے کہا کہ مہاجرین کا ہے، پھر یہی آیت پڑھی جو 3 آیتیں میں نے پڑھی، جس میں پہلی آیت میں مہاجرین کا اور دوسری آیت میں انصار کا تذکرہ ہے، تو کہا کہ پہلا درجہ مہاجرین کا ہے، ہاں، اور اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ انصار کا ہے، اور پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی جس میں انصار کی صفت بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے جگہ بنا لی مدینہ میں اور اپنے دل میں۔ تو دوسرا جو گروہ ہے، دوسرا جو درجہ ہے وہ ان لوگوں کا ہے۔ پھر تیسرا درجہ کہا کہ قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا والذین جاءوا من بعدہم، یہ پوری آیت پڑھی کہ جو ان کے بعد میں آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کی، تو کہا کہ یہ تیسرا درجہ تمہارے لیے باقی ہے، مہاجرین کا درجہ ختم ہو گیا،
انصار کا درجہ تمہارے لیے ختم ہو گیا، اب تمہارے لیے باقی ہے تو صرف کون سا درجہ باقی ہے؟ جو مومنین کا درجہ ہے کہ تم صحابہ کرام کے لیے دعائے خیر کر کے اپنے آپ کو اس درجے میں شامل کر لو۔ تو اس تفصیل سے بات پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ان کی تحسین کر رہا ہے، ان کی مدح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے مقام اور صحابہ کرام کے مرتبے پر انتہائی کھلی، عظیم الشان اور واضح دلیل ہے۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اثر ہے جسے امام مسلم نے کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے، اور وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سلسلے میں اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بجائے یہ کہ وہ استغفار کرتے، انہوں نے سب و شتم کرنا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی اس روایت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس وقت کہی جب انہوں نے جنگ جمل کے متعلق جب کچھ باتیں سنی، انہوں نے مصریوں کی اور شام کے رہنے والوں کی اور بعض مقامات کے لوگوں کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عروہ ابن زبیر جو ان سے حضرت عائشہ نے یہ بات کہی۔ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ، یہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اور سلف میں سے، تاریخ کے بہت بڑے عالم اور ہمارے سلف میں سے گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس شخص سے برا کون آدمی ہوگا، اس شخص سے برا کون آدمی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ان کی مخالفت کر کے ان کی مخالفت کا وبال اپنی گردن پر لاتا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے استغفار کرو اور ان سے محبت کرو۔ پھر انہوں نے بطور دلیل کے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُوا عَنْهُمْ، آپ ان کے لیے ان کو بخش دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، درگزر کیجئے ان سے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حکم دیا کہ صحابہ کرام کے لیے صحابہ کرام سے تم درگزر کرو اور ان کے لیے استغفار کرو۔ تو اس امت کے لوگوں کے لیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، لیکن تمام امت کے لوگوں کے لیے یہ اس بات کا حکم ہے کہ وہ صحابہ کرام سے کیا کرے؟ ان کے لیے استغفار کرے۔ اس طریقے سے قرآن کی دوسری آیت بھی انہوں نے پڑھی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس آیت سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ صحابہ کرام کے لیے اپنے پہلوؤں کو، آپ اپنے بازوؤں کو نرم رکھیے، ان سے نرم رویہ اختیار کیجیے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام و سلف کے اور بھی اقوال ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کی کتاب فضائل الصحابہ میں ذکر کیا ہے۔ فضائل الصحابہ امام احمد کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں انہوں نے صحابہ کرام کی الگ الگ منقبت بیان فرمائی، اور اس سلسلے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 2000 احادیث کو اس میں جمع کیا ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ انجینئر مرزا ہیں، سلمان ندوی ہیں، اس طرح کے لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت ابن عباس کا اثر نقل کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تم برا نہ کہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بارے میں استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ وہ آپس میں قتال کریں گے۔ وہ جنگ جمع صفین کی طرف اشارہ ہے کہ آپس میں جو قتال ہوا، آپس میں ان کے درمیان جو جنگیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم ان کے لیے استغفار کرو۔ تو یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اس کے بعد آپ قرآن مجید کی اور بھی آیتیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین آووا ونصروا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی، یعنی جہاد کیا، ہجرت کی اور جہاد کیا، یہ مہاجرین مراد ہے، اور جگہ دی مدد کی یہ انصار مراد ہے۔ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ سب سچے مومن ہیں، یہ سب انتہائی پکے مومن ہیں، اور لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت
اور اللہ نے ان کے لیے رزق کریم کا، ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے رزق کریم ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں بھی صحابہ کرام کا یہ مقام بیان کیا گیا کہ یہ سچے مومن ہیں، اللہ نے اس طریقے سے ان کی سچائی کی، ان کی امانت داری کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اب اس آیت پر غور کیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اس سے پہلے میں نے آیت پڑھی کہ سابقون الاولون صحابہ کرام میں سے جو لوگ پہلے پہر ایمان لائے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ احسان کے ساتھ ان صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں۔ اس کی تشریح میں علامہ ابن تیمیہ نے بہت اچھی بات کہی کہ صحابہ کرام کی جب بات آئی سابقون الاولون کی تو اللہ نے ان کے ساتھ احسان کی شرط نہیں لگائی، لیکن ان کے بعد میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے یہاں احسان کی شرط لگائی کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ ان صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہیں۔ اور احسان کیا ہے؟ اس کی تشریح میں کہا گیا کہ اپنے دلوں کو ان کے متعلق صاف کیا جائے، ان سے محبت کی جائے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، یہ ان کے ساتھ احسان ہے۔ تو جو احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے تو اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ گویا کہ صحابہ کرام کے لیے یہاں احسان کی شرط نہیں لگائی، یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کی، ان کی رفعت شان کی اور ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ سامنے رکھیے جسے امام نسائی نے روایت کیا ہے کہ اکرموا اصحابی، تم میرے صحابہ کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کا احترام کرو۔ فَإِنَّ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، پھر اس کے بعد جو لگا وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد جو آئے وہ بہتر ہے۔ یہاں اکرموا اصحابی کہہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لوگوں کو حکم دیا، اور یہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا کہ اصول ہے کہ جب کوئی حکم دیا جائے تو واجب ہوتا ہے، اور اس کی مذمت، اس حکم کی مخالفت پر جہنم کی وعید ہو یا اس پر مذمت موجود ہو یا حد کی بات کی گئی ہو تو وہ واجب کے درجے میں آتا ہے۔ لہٰذا حدیثوں میں منع کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہا جائے، تو اس اعتبار سے یہ اکرموا اصحابی یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کو بھی آپ یاد کیجئے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میری امت یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول و فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہہ دیتے کہ جس طریقے پر میں ہوں وہ فرقہ جنت میں جائے گا یا وہ جماعت جنت میں جائے گی جو میرے طریقے پہ چلے گی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے یہ صحابہ کرام جس طریقے پر ہیں ان کے طور طریقے پہ چلنے والا شخص جنت میں جائے گا۔ یہ بھی صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کی انتہائی عظیم الشان دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، انصار سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور انصار سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ گویا کہ جو آدمی مومن ہوگا وہ انصار صحابہ کرام سے اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرے گا، جو آدمی مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا وہ صحابہ کرام سے اپنے دل میں بغض رکھے گا اور ان کے متعلق اس طرح کی باتیں کہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی مجھے اتنی خوشی کسی اور فرمان سے نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے، میں محبت کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر سے، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں گا، گرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے۔ تو یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کے سلسلے میں امت کے لوگوں کو بڑی تنبیہات فرمائے۔ ان تنبیہات میں سے ایک چیز میں نے آپ کے سامنے سے پہلے بیان کی تھی، لا تسبوا اصحابی والی حدیث اور اس کی ہلکی سی شرح، یہاں پر اسے پھر سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے یہاں انجینئر مرزا اور اس طرح کے لوگ، ان کی ایک ویڈیو میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا شان نزول بیان نہیں کرتے۔ آئیے شان نزول کے ساتھ دیکھیں۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب کا یہ اشارہ علماء اہل حدیث کی طرف ہے، جیسا کہ وہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو اگر وہ اشارہ ان کی طرف ہے تو یقیناً یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس روئے زمین پر بیان حدیث کے سلسلے میں علماء اہل حدیث جتنے امین ہیں
جتنے امانت دار ہیں، جتنے ایماندار ہیں، اتنا کسی طبقے کے عالم نہیں ہیں، اور اگر وہ امین نہیں ہے تو اس دنیا میں کوئی امین نہیں ہے، کوئی امانت دار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے صحابہ کو بلا برا نہ کہو، اس کا تناظر کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان کچھ تنازع ہو گیا قبیلہ بنو جزیمہ کے معاملے میں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بری بات کہہ دی۔ اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے تم کسی صحابی کو تم برا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پہلے تو اللہ کے رسول نے لا تسبوا کہہ کے منع کیا، یہ شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں یہ نہی تحریمی پر محمول ہوگا، یہ حرمت کے دائرے میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہیں، ایسا کہنا حرام ہے آپ کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کسی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اس بات کو اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے رسول نے مضبوط کر دیا، یہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی آدمی اگر اپنے زمانے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو میرے صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد، اب وہ چاہے سونا ہو یا راشن ہو، وہ خرچ کیا ہے، تو وہ جو بعد میں خرچ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر کا سونا ہے، وہ صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیے خرچ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں، خرچ کرنے والے انسان ہیں، جن پر خرچ کیا جائے وہ بھی انسان ہیں۔ جو چیز خرچ کی جائے صرف کوانٹٹی کا فرق ہے کہ ایک مد ہے سونا یا آدھا مد ہے، اور ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر سونا اگر کوئی دوسرا آدمی خرچ کر دے تو ان صحابہ کرام کے خرچ کیے ہوئے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کی دلیل ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی تھے۔ میں سمجھتا ہوں انجینئر مرزا یہ لوگوں کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اس کو لوگ عام سمجھتے ہیں لیکن ان کو حدیث کا فہم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہ کہو، بلکہ عام ہے، آپ کا یہ کہنا عام ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں نہ کہو، لیکن یہ حدیث کا شان نزول جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں ہے۔ کون صحابی ہیں یہ مہاجر صحابی ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو بعد میں ایمان لائے، حدیبیہ کی صلح کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب ایمان لے کر آ رہے ہیں؟ بہت پہلے ایمان لے کر آ گئے۔ تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متاخر صحابہ کرام میں سے ہے، بعد میں ایمان لانے والوں میں سے ہے، ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے سے پہلے ایمان والوں کو برا مت کہو۔ تو آپ غور کیجئے کہ وہ آدمی جو صحابی نہیں ہے، وہ آدمی جو ایک عام آدمی امت کا بدرجہ اولا، یہ ممانعت اس پر لازم ہے کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہ کہے، ان کو برا بھلا نہ کہے۔ لہٰذا اس حدیث کے شان نزول سے یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحاب، آپ نے فرمایا من سب اصحابی، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو جو میرے کسی صحابی میں سے کسی ایک کو بھی برا کہتا ہے، والملائکۃ، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہو۔ تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یا ان کے تعلق سے طعن و تشنیع کا راستہ اختیار کرنا یہ لعنتی عمل ہے، اور یہ شریعت اسلامیہ کے بالکل بھی مخالف ہے، قرآن و حدیث کا کے انکار کی طرف انسان کو لے کر جانے والا ہے۔ لہٰذا ان کے مقام و مرتبے کو جاننا چاہیے۔ ہمارا انشاءاللہ اگلا جو عنوان ہوگا وہ صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس کے متعلق بہت ساری گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔